انتظار حسین کے افسانوں میں مابعد طبیعیاتی عناصر۔ ڈاکٹر فریحہ نگہت۔ انتظار حسین ایک منفرد اور نمایاں افسانہ نگار ہیں جنہوں نے کہانی، افسانہ، داستان اور علامت تک کا سفر مطالعہ، جستجو، تجزیے اور قدیم و جدید تجربے کے امتزاج سے طے کیا ہے۔ یہی دریافت کا سفر اور انتظار حسین کا فن انہی سنگ ہائے میل سے گزر کر آج تک پہنچا ہے۔ انتظار حسین کے ہاں سماجی و عرضی سطح سے ماورا ہو کر مابعد طبیعیاتی بلندیوں کو چھونے کی قوت موجود ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں متصوفانہ و فلسفیانہ جستجو کرتے نظر آتے ہیں، اور افسانوں کی بنت کاری میں آسمانی صحائف، قدیم عہد ناموں، انجیل، قصص الانبیاء، بودھ جاتکا، دیو مالا، داستانوں، پرانوں، حکایات، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور صوفیائے کرام کے ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بھی اسی خیال کی تائید کرتے ہیں۔ انتظار حسین کا فن اپنی قوت ان تمام سرچشموں سے حاصل کرتا ہے جو تہذیبی روایات کا منبع ہیں، یعنی یادیں، خواب، انبیاء کے قصے، دیو مالا، توہمات، ایک پوری قوم کا اجتماعی مزاج اور اس کا کردار اور اس کی شخصیت۔ انتظار حسین کے شعور و احساس کے ذریعے ایک گم شدہ دنیا اچانک پھر سے اپنے خط و خال کے ساتھ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور از سر نو بامانی بن جاتی ہے۔ انتظار حسین کے افسانوں میں داستانی انداز ایک نیا شعور، احساس اور آگاہی پیدا کرتا ہے، جس سے افسانے میں نیا فلسفیانہ مزاج، نئی اساطیری اور مابعد طبیعیاتی جہتیں اشکار ہوتی ہیں۔ وہ فرد اور سماج کے باہمی رشتے، حیات و کائنات کے مسائل اور وجود کی نوعیت و ماہیت جیسے مابعد طبیعیاتی اور سماج کے باہمی رشتے، حیات و کائنات کے مسائل اور وجود کی نوعیت و ماہیت جیسے مابعد طبیعیاتی سوالات کو شعوری اور لاشعوری دونوں سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ وہ انسانی بطون میں اتر کر اس افسردگی، بے چینی اور کشمکش کا کھوج لگاتے ہیں جو موجودہ دور کا المیہ ہے، پھر انہیں استعاروں، علامتوں اور حکایتوں میں ملفوف کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں عہد نامہ عتیق، اساطیر اور دیو مالا ان کے بہترین ماخذ ہیں۔ انتظار حسین کے ابتدائی افسانوں میں ماضی کی باز یافت کا عنصر غالب ہے۔ اس کے بیان کے لیے انہوں نے اردو افسانے کا رشتہ داستان کی تھا اور کہانی سے ایک مرتبہ پھر جوڑ دیا ہے۔ زاہد نوید کا خیال ہے کہ کہانی کی طرف مراجعت کا پہلا قدم انتظار حسین نے ہی اٹھایا اور اسلوبیاتی سطح پر داستان ادب کی طرف مائل ہوئے اور یوں اردو افسانہ کا ناطہ کی تھا کہانی اور داستان سے جڑا ہے۔ اچھا، انتظار حسین کا ہر مجموعہ اپنی الگ نوعیت کے حامل افسانوں پر مشتمل ہے۔ گلی کوچے میں اپنوں اور تہذیب کے بچھڑنے کا غم ہے، کنکری میں ماضی کی باز یافت اور یادوں کا ایک سلسلہ ہے، آخری آدمی اور شہر افسوس میں پرانا عہد نیا سوال بن کر ابھرتا ہے، کچھوے اور خیمے سے دور میں دانش پارینہ کا اظہار کتھا سرد ساگر کے انداز میں کیا گیا۔ انتظار حسین کی کہانی کو کئی نام دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر آصف فاروقی نے ان کی کہانی کو تمثیلیت کہا ہے، جبکہ خود انتظار حسین اپنے افسانوں کو جاتک کہانی کہتے ہیں۔ میں جاتک کہانی لکھتا ہوں، یہ نئی ہے یا پرانی پتہ نہیں۔ انتظار حسین کے افسانے کبھی علامت، کبھی تمثیلیت اور کبھی اشاریت کے زمرے میں آتے ہیں، مگر یہ جو بھی ہوں ان کا متمع نظر پرانی کہانیوں کو نیا پیرایا، اظہار اور نئے معنی عطا کرنا ہے۔ پروفیسر وہاب اشرفی بھی انتظار حسین کے افسانوں کو تمثیلی انداز کا حامل قرار دیتے ہیں۔ انتظار حسین کے افسانے علامتی سے زیادہ تمثیلی یعنی ایلیگوریکل ہیں۔ انتظار حسین کے افسانوں میں نفسیاتی، ہندوستانی، دیو مالائی، مابعد طبیعیاتی اور اساطیری روایتوں کے حامل موضوعات ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی وجود کی تلاش، سیاسی و سماجی حالات پر طنز، ماضی کی یادوں، تہذیب اور معاشرتی رشتوں کے ادراک کے موضوعات بھی ان کے افسانوں میں ملتے ہیں۔ انتظار حسین کے موضوعات میں سے جو موضوع ان کی شناخت بنتا ہے وہ یہی ماضی کی بازیافت ہے، جس کا بنیادی تجربہ ہجرت ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا انتظار حسین کے افسانوں میں اس موضوع کے متعلق کہتے ہیں، انتظار حسین کے اکثر افسانوں میں یادوں کا یہ عنصر بہت نمایاں ہے، مگر انتظار حسین محض چند شخصی سطح کی یادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے پیچھے ہٹ کر نسلی یادوں تک بھی رسائی حاصل کی ہے اور قدیم اساطیر کے آئینے میں موجودہ ماحول اور اس کے کرداروں کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ انتظار حسین نے قدیم اساطیر سے افسانوں کی بنت کی ہے۔ ان کے ہاں دو قسم کی اساطیر سے تخلیقی رشتہ جوڑتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں ایک اسلامی اساطیر اور دوسری ہندی اساطیر ہے۔ اسلامی اساطیر میں آسمانی صحائف، صوفیاء کے ملفوظات، انسانی توہمات، لوک روایات، شیعی عقائد کے تصورات، قرآن کی روایات و قصص، عرب و عجم کے رسم و رواج، داستانوں کے واقعات وغیرہ شامل ہیں۔ انتظار حسین کئی مذاہب کے قصص و اساطیر سے افسانے کی بنت کرتے ہیں۔ ان کی مابعد طبیعیاتی جہات کئی زمانوں اور کئی مذاہب سے ہوتی ہوئی بالآخر بودھ جاتک سے جا ملتی ہے۔ انتظار حسین مذہبی تلمیحات کے استعمال سے بھی معنی میں تہداری پیدا کرتے ہیں۔ مذہبی تلمیحات کا یہ استعمال افسانوں میں دوہری معنویت پیدا کرتا ہے۔ مہدی جعفر لکھتے ہیں، انتظار حسین کی تلمیحیں زیادہ تر سٹیٹک ہوتی ہیں اور ایک جہان معنی سمو لیتی ہیں۔ انتظار حسین کے ہاں پرانی تہذیبی علامتوں کا استعمال نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر انیس ناگی کے خیال میں انتظار حسین نے پرانی تہذیبی علامتوں کو باز آفرینی کے ذریعہ موجودہ سیاق و سباق سے پیوست کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی علامتیں جانی پہچانی ہوتی ہیں، ہوئی بھی مانوی سطح پر اپنی اصل شناخت سے گریز کرتی جاتی ہیں۔
انتظار حسین کا اسلوب علامتی طرز اور تلامزہ خیال کے اشتراک سے بنتا ہے۔ ان کی زبان پرانے عہد ناموں اور داستانوں کے اسلوب کی یاد دلاتی ہے۔ گوپی چند نارنگ کے خیال میں یہ صرف داستان کے اسلوب ہی کی تجدید نہیں بلکہ تھا کہ ہزاروں سال پرانی روایت کی تجدید بھی ہے۔ انتظار حسین کے افسانے کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئے اسالیب وضع کیے، حیت اور موضوعات میں نت نئے تجربات کیے۔ اسی بنا پر انتظار حسین کا فن اردو افسانہ نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انتظار حسین کے بیشتر افسانوں میں ماں باپ طبیعت کے ساتھ تخلیقی رشتہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ انتظار حسین کے افسانے آخری آدمی میں ماں باپ طبیعتی جہتیں بڑی واضح ہیں۔ اس میں انہوں نے صحائف، حکایات اور روایات سے مختلف اجزاء و واقعات لے کر انہیں اپنے تمثیلی اور علامتی نظام کا حصہ بنایا ہے۔ آخری آدمی انسانوں کے جون بدل کر بندر بن جانے کی کہانی ہے، جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے اور اپنے حرص و ہوس کی تسکین کرتے تھے۔ لالچ، خوف اور خود غرضی کے منفی جذبات کے باعث وہ اعلیٰ ترین انسانی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر اتر آئے۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور یہی آخری آدمی کی بنیاد بنا۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے متعلق حکم الہی تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن عبادت اور آرام کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے۔ جبکہ سورہ اعراف کی آیات میں ہے، وہاں کے لوگ سبت کے دن حکم الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن سطح پر ابھر ابھر کر ان کے سامنے آتی تھی۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ آخری آدمی انسانی وجود کے روحانی و باطنی زوال کی کہانی ہے، جس میں الیاسف کا روحانی زوال بالآخر اس کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کی جون بدل کر جاتی ہے۔ یہ انسانی جبلت کی داستان بھی ہے جو انسان کو ہمہ وقت مزاحمت اور انحراف پر اکساتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر قاضی عابد اس بارے میں کہتے ہیں، آخری آدمی انسان کے داخل اور باطن کے ایسے زوال کی کہانی ہے جو پھیلتے پھیلتے انسان کے خارجی وجود کو بھی مسخ کر دیتا ہے۔ یہ اسطورہ قرآن مجید اور بائبل سے لی گئی ہے۔ الیاسف وہ آخری آدمی ہے جو حکم عدولی کا مرتکب ہو کر بالآخر بندر کی جون بدل لیتا ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ میں ابھرنے والے منفی جذبات کو دبانے کی انتھک صحیح کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ الیاسف اپنے آپ کو بستی کا انتہائی زیرک مرد تصور کرتا ہے مگر وہ مکار ترین ثابت ہوا اور اس نے مچھلیاں پکڑنے کا نیا طریقہ اختیار کیا کہ مبادا اس پر خدا راضی ہے۔ آخرکار اسے اس جرم کی سزا ملی اور وہ بھی بندر بن گیا۔ الیعزر، الیاب ابن زبلون اور پھر اس کی مجبور بنت الاخضر سب اس عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ وہ اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا مگر وہاں بھی اسے بھلا نہ سکا، اور اب جب خود بھی جرم کا مرتکب ٹھہرا اور اس کی جون بھی بدل گئی، وہ ہر ایک سے پوچھتا پھرا کہ کیا اس کی بھی جون بدل گئی ہے، مگر کوئی انسان ہوتا تو اسے بتاتا کہ وہ اب انسان ہے یا بندر۔ جب صبح کو جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا کہ میں ہی ہوں، اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں۔ الیاسف کے بندر بن جانے کی دو وجوہات ہیں، ایک ذاتی کہ اس نے خدا سے مکر کیا اور دوسری معاشرتی کہ اس نے لفظوں کی قدر نہ جانی، اور وہ شخص جو انہیں سبت کے روز مچھلیاں پکڑنے سے باز رہنے کی تلقین کرتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ لالچ، مکر و فریب انسان کی داخلی سطح پر اور احکام الہی سے حکم عدولی انسان کو آفاقی سطح پر انسانی شکست کی داستان سناتے ہیں۔ انسان جو اشرف المخلوقات تھا اس حکم عدولی کی سزا میں بندر بن گیا۔ آخری آدمی میں عہد نامہ قدیم سے مستعار زبان ہے جو اس کی اساطیری جہتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس پورے واقعے کو ایسے علامتی پیکر میں ڈھالا گیا ہے کہ اس کی علامتیں معکوس تلمیحات اور اسطوری کیفیات کے ساتھ ایک نئے جہان معنی کی تخلیق کرتی ہیں۔ اس افسانے میں قرآنی اسلوب اور قدیم عرب کی بلیغ اشارے بھی ملتے ہیں۔ آخری آدمی میں انتظار حسین نے اسطوری علائم سے عہد جدید کے اخلاقی زوال کو بیان کرنے کی صحیح کی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے لفظوں میں آخری آدمی میں اساطیری علامتوں کو دور حاضر کے اخلاقی زوال کی داستان بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مختصراً آخری آدمی میں قرآنی قصے سے علامتی اور تمثیلی پیرایا اظہار اختیار کیا گیا ہے۔ قلب ماہیت یہاں سزا کے انداز میں انسان سے بندر بن جانے کے طور پر نظر آتی ہے۔ یہ افسانہ زمان و مکان سے ماوراء ہے اور ازل سے ابد تک انسانی زوال اور انسان کی نفسیاتی خواہشات پر گرفت نہ ہونے کی داستان سناتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر افسانے کے مابعد طبیعتی جہتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زرد کتا مابعد طبیعتی انداز کا افسانہ ہے کیونکہ اس میں صوفیاء کے روحانی زوال کو موضوع بنایا گیا ہے۔ زرد کتا یہاں علامت ہے نفس امارہ کی جو با حیا و با وقار انسان کو بھی کبھی اور رذیل بنا ڈالتا ہے۔ افسانے کا موضوع روحانی زوال کا انحطاط ہے کہ انسان خواہ و صوفیہ یا بزرگان دین میں سے ہو کس طرح زر و اقتدار، سماجی مراتب، جاہ و جلال، کشش جنسی اور نفسانی خواہش کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کو فراموش کر دیتا ہے۔ زرد کتا میں اصحاب کاف کے اثرات تو واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ زرد کتا میں نفس امارہ لومڑی کے بچے کی شکل میں آدمی کی ذات سے باہر آتا ہے۔ زرد کتا نفس انسانی کی خارجی شکل ہے، اسے جتنا دور بھگانے کی کوشش کریں یہ اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے اور قریب آتا ہے۔ افسانہ نگار نے زرد کتے کو نفس قرار دیا ہے۔ یہ شیخ کبوتر اور ان کے 6 مریدوں پر مشتمل قصہ ہے۔ ان 6 مریدوں میں سے 5 متاع فقر کو دنیاوی آسائشوں پر قربان کر دیتے ہیں، مگر ایک مرید جو مزاحمت کرتا رہا
اسے بھی عورت جنسی کشش، رقص اور گھنگروؤں کی آوازوں نے نفس کا تابع کر دیا، اور لومڑی کا بچہ جو کہ نفس سے انسانی کی علامت ہے، اس کے منہ سے باہر نکل آیا، اور جس قدر وہ اسے دباتا اور پاؤں تلے کچلتا، وہ اسی قدر بڑا ہوتا گیا۔ کہانی میں دنیاوی خواہشات کا اسیر ہونے میں ہاتھ ان کا ساتھی بنتا ہے، شیخ ابو سعید کا ہاتھ سوالی بن جاتا ہے، اس لیے کٹ جاتا ہے۔ احمد ہجری جیسا برگزیدہ شاعر لفظ سے ناتا اس لیے توڑ دیتا ہے کہ ہر شخص خاقانی اور انوری بننے لگتا ہے۔ شیخ عثمان کبوتر جو برگزیدہ ہستی اور ولی بزرگ تھے، اور ان کی شخصیت بہت سے مابعد طبیعتی پہلوؤں کی نشاندہی کرتی تھی۔ وہ شیخ عثمان کبوتر اس لیے مشہور تھے کہ وہ کبوتر اور پرندوں کی طرح اڑ سکتے تھے۔ وہ باطنی اسرار و رموز سے واقف تھے۔ شیخ عثمان عالم سلفا سے بلند ہو گئے تھے، اور ذکر کرتے کرتے اڑتے بھی کبھی انتہا اونچا اڑتے کہ فضا میں کھو جاتے۔ شیخ کے مریدوں نے ان سے ایک دن پوچھا، یا شیخ قوت پرواز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا، عثمان نے طمع دنیا سے منہ موڑ لیا اور پستی سے اوپر اٹھ گیا۔ افسانے میں ایک بادشاہ اور وزیر کی حکایت تمثیل کی صورت میں یوں ہے کہ جہاں سارے گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں رہتا، اور جہاں سارے دانش مند ہوں وہاں کوئی دانش مند نہیں رہتا۔ شیخ کا وصال ہو جاتا ہے اور راوی حجرے میں مقید ہو جاتا ہے، دنیاوی علائق سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ایک طویل عرصے بعد جب حجرے سے نکلتا ہے تو دنیا ہی بدل چکی ہوتی ہے۔ سید رضی گھر بنا لیتے ہیں، ابو مسلم بغدادی قاضی شہر کی حویلی میں منتقل ہو جاتے ہیں، شیخ حمزہ بھی حویلی بنا لیتے ہیں، ابو جعفر شرازی جوہری بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ شیخ کبوتر کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں بھی عجب منظر ہے، لوگ سونے چاندی کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جو بعد میں چاروں مریدوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ابو قاسم یہ سب کچھ دیکھتا ہے، مگر آہستہ آہستہ خود بھی ان برائیوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے، کیونکہ بدی جب کسی قوم اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو اس سے کسی ایک کا دامن بچانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ابو مسلم بغدادی ابو قاسم کو کھانے پر مدعو کرتے ہیں تو وہ انہیں صرف ٹھنڈا پانی پینے پر اکتفا کرنے کو کہتے ہیں، مگر پھر رفتہ رفتہ اس نیم برہنہ رقاصہ کے گھنگروں کی جھنکار سے ان کے پوروں میں کنمن ہونے لگتی ہے اور ان کے ہاتھ ان کے اختیار سے باہر ہونے لگے۔ جب وہ حجرے میں واپس گئے تو ایک بجلی سی شہد تڑپ کر حلق سے باہر نکلی، یہی زرد کتا تھا۔ موضوع کی مناسبت سے افسانے میں قدیم تذکروں اور صوفیاء کے ملفوظاتی ادب کا اسلوب برتا گیا، رمز و علائم کا انداز اختیار کیا گیا ہے، اور کتا، زرد رنگ، لومڑی کا بچہ جیسی علامتوں سے نئی معنویت پیدا کی گئی ہے۔ بزرگان دین کے قصص و واقعات کا بیان بھی افسانے کی فضا تعمیر کرتا ہے۔ افسانے کا پیرائے تمثیلی اور علامتی ہے۔ بقول ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر، موضوع کی مطابقت سے انتظار حسین نے اس افسانے میں صوفیاء کے قدیم تذکروں اور ملفوظاتی ادب کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ کتا، زرد رنگ، لومڑی کا بچہ رمز و علامت کے طور پر اس افسانے میں سامنے آتے ہیں۔ زرد کتا میں چھوٹی چھوٹی حکایات و واقعات، بزرگان دین کے ملفوظات، داستانوی زبان کا نیا تخلیقی استعمال، رقاصائیں، کنیزیں، شیخ عثمان کا ہوا میں اڑنا، روحانی و اخلاقی بحران، اور اس کے بعد تمثیلی انداز میں ایک بادشاہ اور وزیر کی حکایت کا بیان، راوی کا حجرے میں بند ہو جانا، ایک مدت بعد باہر نکلنا تو دنیا کو بدلا ہوا پانا، قصہ اصحاب کہف کے اثرات لیے مابعدیاتی رنگ پیدا کرتے ہیں۔ کایا کلپ مابعدیاتی فضا کا حاملہ افسانہ ہے۔ افسانے کے ہیرو شہزاد بخت کا مکھی بن جانا افسانے میں قلب ماہیت کسی صورت پیدا کرتا ہے۔ کایا کلپ کا بنیادی موضوع انسانی عظمت کا زوال ہے۔ افسانے کا موضوع مانوی سطحوں پر آخری آدمی اور زرد کتا سے ملتا جلتا ہے۔ خارجی خوف انسان کی روح میں سرایت کر کے اسے بشریت کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ افسانے کا اسلوب داستانوی ہے اور انتظار حسین نے داستانوی علامتوں کو نئے مفاہیم دینے کی شعوری کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر قاضی عابد اس افسانے کے متعلق لکھتے ہیں کہ کایا کلپ بھی آخری آدمی اور زرد کتا کی مانوی توسیع ہے۔ اس کا عنوان اوائڈز کے میٹامورفوسس اور کافکا کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ انتظار حسین نے بھی کایا کلپ کی اساطیری جہتوں کو داستان دیو، شہزادے اور شہزادی کی وساطت سے دریافت کیا ہے۔ شہزادہ آزاد بخت ایک صبح مکھی کی جون میں اٹھتا ہے، جس پر شہزادی حیرت زدہ ہوتی ہے اور اپنا منتر پڑھتی ہے کہ شہزادہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے، مگر اس کا منتر کوئی اثر نہیں دکھاتا۔ شہزادہ آزاد بخت نے اس دن مکھی کی صورت میں صبح کی، اور وہ ظلم کی صبح تھی کہ جو ظاہر تھا چھپ گیا اور جو چھپا ہوا تھا ظاہر ہو گیا، اور جیسا تھا ویسا نکل آیا، اور شہزادہ آزاد بخت مکھی بن گیا۔ کایا کلپ میں انسان کا اخلاقی اور روحانی انحطاط ہے، جسے انتظار حسین نے تمثیلی و علامتی پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ انتظار حسین کا کایا کلپ میں شہزادے کے باطن میں جھانک کر خوف و ہراس کے بڑھتے سایوں سے باطنی و ظاہری دونوں دنیاؤں کے اسرار کھلتے ہیں۔ کایا کلپ میں خوف کی بدولت جسم اور روح میں جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، انتظار حسین اس کی تجسیم کرتے ہوئے اسے مکھی کے روپ میں ظاہر کرتے ہیں۔ کایا کلپ میں شہزادے کا مکھی کی جون بدلنا، شہزادی کا منتر پڑھنا، افسانے کی داستانوی فضا، علائم کا استعمال جیسے عناصر افسانے کے مابعدیاتی جہتوں کو واضح کرتے ہیں۔ رات میں یاجوج ماجوج کی تفصیل سے کہانی کی بنیاد کی گئی ہے جو کہانی میں نئے مفاہیم پیدا کرتی ہے۔ انتظار حسین نے اس افسانے میں حکایتوں، واقعات، تماثیل اور خوابوں سے کام لیا ہے۔ رات میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر انسان کسی لا یعنی کام کا عادی ہو جائے تو کیا وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یاجوج ماجوج جو ازل سے دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور اب تک چاٹتے رہیں گے، اگرچہ یہ کام لا یعنی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ زبان کا کام چاٹنا نہیں بلکہ بولنا ہے، اس کے باوجود وہ دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ چاٹنا بند کر دیتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی زبان پر کھجلی ہونے لگتی ہے، اور زبان وہی کام کرنا چاہتی ہے جو وہ ازل سے کر ہی رہے ہیں۔ رات بھر وہ دیوار چاٹتے ہیں،
کیونکہ صبح ہونے پر اس کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری بخشی ہوئی لمبی درد بھری رات ہمارے لیے بہت ہے، صبح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور اجالے کے فتنے کو دفع کر۔ انصار حسین افسانے کی ابتدا ایک حکایت سے کرتے ہیں، جس میں وہ اس عامل اور حمزاد کا قصہ بیان کرتے ہیں، جس میں عامل نے اپنے حمزاد کو کتے کے گھنگریالے بال سیدھا کرنے پر لگایا تھا۔ وہ ہر وقت کتے کے گھنگریالے بال سیدھے کرنا، وہ پھر گھنگریالے ہو جاتے، بالکل اسی طرح جیسے یاجوج ماجوج دیوار کو چاٹنے میں مصروف رہتے تھے۔ یاجوج ماجوج ساری رات دیوار چاٹتے یہاں تک کہ وہ پتلی ہو جاتی، اور وہ بہت خوش ہوتے کہ اب یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ مگر پھر نیند ان پر غالب آ جاتی اور وہ سو جاتے۔ یاجوج ماجوج دونوں جیسے گھوڑے بیچ کر سوئے، آنکھ ان کی اسی وقت کھلی جب سر پر سورج آ گیا، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ دیوار پھر اپنی ضخامت اور بلندی کے ساتھ ان کے سر پر کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر ان غریبوں کا جی ڈھہ گیا۔ انصار حسین نے رات میں اس نقطہ کی وضاحت بھی کی ہے کہ انسان پر جب اس کا نفس غالب آتا ہے تو پھر اس کی قوت ارادی دم توڑنے لگتی ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتا شعوری طور پر جو کرنا چاہتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی تمثیل نے افسانے میں دوہری معنویات پیدا کی ہے۔ قصص القرآن سے اخذ کی گئی یہ کہانی مابعد طبیعتی رنگ لیے ہوئے ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچ مابعد طبیعتی جہاد کا حامل افسانہ ہے۔ اس افسانے کی بنت حقائقوں، مافوق الفطرت واقعات اور خوابوں کی آمیزش ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچ کا مرکزی نقطہ نظر پیٹ کی بھوک اور اشتہا ہے۔ انصار حسین اس افسانے میں ایک انسان کی بھوک کو اجتماعی بھوک کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچ میں قحط سے مر جانے والا ایک شخص ہے جو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں بدروح بسیرا کر لیتی ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹا ہے کہ دسترخوان سے کھانا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی صدیوں کی بھوک کسی طور نہیں مٹتی اور وہ پورے شہر کے کھانے کھا جاتا ہے۔ شہر کے لوگ بھوکا رہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایک عامل کا گزر ہوتا ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچ کی بدروح کو نکالتا ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور پھر عامل کے عمل کرنے سے مر جانا مافوق الفطرت واقعات ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچ کی تطبیق انصار حسین ایک لمبے ترنگے ثانیے پر کرتے ہیں جو چھپکلی اور سانپ بھی کھا جاتا ہے، پھر بھی اس کی بھوک اور اشتہا کم نہیں ہوتی۔ انصار حسین ہوٹل میں بیٹھے ایک دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں جو بے تحاشا کھانا کھا رہا ہے۔ وہ قحط زدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹا ہوا ہے۔ اس انسان کا چہرہ لمبا ہو جاتا ہے اور جبڑے پھیلتے جاتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ اپنے آگے پڑا کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دفعتاً انصار حسین جو خود مرکزی کردار بھی ہیں، ان پر سوچ غالب آ جاتی ہے کہ وہ قحط زدہ بے تحاشا کھانا کھانے والا ہڈیوں کا ڈھانچ کوئی اور تھا، وہ خود ہیں، اور یہ بدروح انسان کے پیٹ میں بسیرا کرتی ہے یا دماغ میں، یا شاید پیٹ یا دماغ ہی بدروح ہے۔ انصار حسین کا یہ افسانہ ضعیف الاعتقادی توہمات اور مفروضوں پر مبنی ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچ کا مرکز دوبارہ جی اٹھنا، اس میں بدروح کا بسیرا کر لینا، شہر بھر کا کھانا کھا جانا، عامل کا آنا اور ہڈیوں کے ڈھانچ سے بدروح کو نکالنا، اس بدروح کا تطابق کالے ثانیہ سے کرنا جو سانپ تک کھا جاتا ہے، بدروح کا نکل جانا اور ہڈیوں کا ڈھانچ جو ایک دفعہ پہلے مر چکا ہے دوبارہ مر جانا، مرکزی کردار کا ہوٹل میں دوسرے شخص کو بے تحاشا کھانے پر ہڈیوں کا ڈھانچ تصور کر لینا اور اس کے چہرے کا لمبے اور جبڑے کا پھیلتے جانا، اور بالآخر خود بھی بے تحاشا کھانا کھانا اور یہ سوچنا کہ کہیں وہ خود تو ہڈیوں کا ڈھانچ نہیں، سب مابعد طبیعتی عناصر ہیں جو ان افسانے کی بنت کاری میں کمال مہارت سے بیان کیے گئے ہیں۔ کشتی مابعد طبیعتی طرز کی ایک اہم کہانی ہے جس کی بنت کاری میں انصار حسین نے سامی، سمیری، بابلی، اسلامی، ہندوستانی روایتوں اور دیو مالائی حکایتوں سے کام لیا ہے۔ بودھ جاتکوں ہندوستانی دیو مالا کو بھی افسانے کی تخلیق میں استعمال کیا گیا۔ انسانی سرشت اور بقائے زندگی جیسے زندگی کے بنیادی مسائل اس افسانے کا موضوع ہیں۔ کشتی بھی تمثیل ہے جسے انصار حسین نے بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ کشتی میں اس نقطہ کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جب ظلم و ستم بڑھ جاتے ہیں تو تباہی و بربادی نوع انسانی کا مقدر بنتی ہے۔ انصار حسین نے اس افسانے میں قصص القرآن کے واقعات کو کہانی میں ڈالا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ عہد نامہ قدیم، تورات، ویدوں، پرانوں اور شاستروں سب کی مذہبی اساطیری روایتوں سے مدد لی گئی ہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کا اطلاق انصار حسین کرۂ ارض کے تمام بنی نوع انسانوں اور مقامات پر کرتے ہیں۔ کشتی میں ہجرت کا شعور احساس بھی ملتا ہے، معاشرے کی گھٹن بھی، جانوروں کے ساتھ انسان سانس لینے پر مجبور ہے، نہ جانے کب تک انسان اسی طرح مجبور رہے گا۔ افسانے میں وقت کا تعین نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ می کب سے برس رہا ہے، کب تک برستا رہے گا، اور یہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے ماورا ہونے کی صورت نظر آتی ہے۔ کشتی میں ختم نہ ہونے والا سیلاب کے اشارے طوفان نوح کے علاوہ عتیق اجل گلگامش کی مت بھی ملتے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایک زبردست سیلاب کا ذکر دنیا کی تقریباً تمام مذہبی روایتوں میں ملتا ہے۔ غالباً ان کی اولین ماخذ گلگامش کی میتھ اور انجیل کی روایتیں ہیں، جہاں عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی کتاب جینسس میں طوفان نوح کا ذکر آیا ہے۔ مہابھارت میں اس روایت کا ذکر ذرا مختلف طور پر آیا ہے۔ کشتی میں ہجرت کا عالمگیر تجربہ، مسلسل بارش اور سیلاب کی کیفیات، مختلف مذہبی اساطیر کی آمیزش اور تمثیلی اور علامتی انداز افسانے کے مابعد طبیعتی جہاد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ رات، دیوار اور وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے میں بھی تمثیل ہے۔ یہ قرآن اور بائبل میں یاجوج ماجوج کے قصے سے اخذ کی گئی کہانیاں ہیں۔
افسانہ ٹانگیں میں روحانیت کی بلندیوں کو چھونے والے کردار کو معاشرے کی روحانی انحطاط اور زوال کا شکار دکھایا گیا ہے۔ یہاں پچل پائی عورت اور بکری کی ٹانگوں والے مرد ایسی علامتیں بن گئی ہیں جو روحانی پستی کا شکار ہیں۔ ٹانگیں انسان کی روحانی و اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے۔ اس میں داتا دربار، کشف المحجوب اور فقیر مابعد طبیعتی عناصر پیدا کرتے ہیں۔ افسانہ شہادت وجود کی شناخت کھو بیٹھنے کی کہانی ہے۔ جب انسان روحانی و اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتا ہے تو حق کی شہادت سے منکر ہو جاتا ہے، اور جب وہ حق کی شہادت سے روگردانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنا وجود، اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کھوئے گئے ان لوگوں کی کہانی ہے جو اپنی تہذیب اور ماضی کی بازیافت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر انظار حسین نے افسانوں کی بنت کاری میں ہندی اور اسلامی اساطیر، داستانوی طرز علامت و تجرید، تمثیل و حکایات، قدیم کہانیوں، دیو مالا اور استعاروں سے کام لیا ہے۔ انہوں نے افسانوں میں آسمانی صحائف، قدیم عہد ناموں، عہد نامہ عتیق، قرآن و انجیل، قصص الانبیاء، مذہبی روایتوں، بدھ جاتکا، دیو مالا پرانوں اور صوفیاء کرام کے ملفوظات سے مابعدیاتی جہاد پیدا کی ہیں۔ انظار حسین کے افسانوں میں ایک ماورائی کیفیت ملتی ہے۔ موضوعاتی سطح پر ان کے افسانوں میں ایک قسم کا ناسٹلجیا پایا جاتا ہے۔ انظار حسین کے افسانے زندگی کی تہ داریوں کو منکشف کرتے ہیں۔ ان کے منفرد و علامتی نظام اور داستانوی پیرایہ اظہار نے افسانے کے اسالیب میں گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ وہ بات جو انظار حسین کو دیگر افسانہ نگاروں سے ممیز و ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے افسانے کو اپنے منفرد و اسلوب اور کہانی پن کی بدولت ایک مرتبہ پھر سننے سنانے کی چیز بنا ڈالا ہے۔ آگے یہ حوالہ جات ہیں تو یہ میں آپ کو ایسے آگے کرتا جاتا ہوں، تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اس میں پہلا گوپی چند نارنگ ہے، ان کی جو حوالہ دیا گیا کتاب ہے اردو افسانہ روایت اور مسائل۔ اسی طرح اگلی آپ خود پڑھتے جائیں۔ اس طرح انظار حسین کا تذکرہ ہے، وزیر آغا ڈاکٹر نے تناظر آئینہ ادب وغیرہ ہے۔ تو یہاں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر نام سے پہلے آتا ہے کسی کے، جیسے نا گوپی چند نارنگ ڈاکٹر اردو افسانہ روایت اور مسائل لکھا گیا ہے، تو یہاں حوالہ جات میں، کتابیات میں یہ ایک اصول ہے کہ جو آپ کسی کا کوئی لقب وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آخر میں آ جاتا ہے اس کے نام کے بعد۔ تو یہ کتابیات میں جو تحقیق کے حوالے سے یہ جو بات ہے تو یہ نوٹ کی جاتی ہے، تو اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ جیسے یہ قاضی عابد ڈاکٹر ہے، اصل میں یہ ڈاکٹر قاضی عابد تھا، تو انہوں نے جو اس کا لقب ہے یعنی ڈاکٹریٹ کو، اس ڈگری ملی، اس حوالے سے پھر یہ بعد میں آ جاتا ہے۔ یہ کتابیات کا ایک اصول ہے جب حوالے جات جمع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جمیل جالبی ڈاکٹر یہ دیکھ رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ میں خود بھی ایک طالب علم ہی ہوں، تو یقیناً مجھ سے لفظی غلطیاں بہت ہوئی ہیں، اور پڑھنے میں بھی شاید اتنا بھی رفتار یا اتنا فصاحت بلاغت نہیں ہے، تو میں قارئین سے یہ گزارش کرتا ہوں، باقی جو سامعین ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں میری غلطی ہوئی ہے آپ ضرور نوٹ کریں، اور جہاں اصلاح کی گنجائش ہے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو یہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں خود بھی پڑھوں اور آپ کو بھی سناؤں، اور اس میں آپ کو بھی کچھ استفادہ ہو، اور آپ کو جو میری غلطی نظر آئے تو آپ میری غلطی سے مجھے آگاہ کریں، کمنٹ میں یہ بات ضرور بتائیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور آپ کے علم میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔